الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحبه دائما أبدا۔ آج ہم نے سورہ احزاب کی ایک مشہور آیت جو عام طور سے ہمارے خطبوں اور ہمارے اجلاس یا ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ان میں سب میں اس آیت کا ورد اور ذکر ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک مولا کریم نے اپنے بندوں کو ایک مخصوص ذکر یا مخصوص عبادت کا حکم دیا ہے، جسے ہم اپنے علاقے اپنے محاورے کی زبان میں کہہ سکتے ہیں درود و سلام۔ آج کی اس نشست میں درود و سلام کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ گوشے آج باقی رہ جائیں تو اگلی نشست بھی اسی موضوع پر مشتمل ہوگی۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب جن کے ہم غلام ہیں، امتی ہیں، وہ سب کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، جناتوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا آپ جمادات نباتات سب کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولا کریم رب کائنات خالق کائنات سب کا خالق و مالک ہے، اس کے بے شمار احسانات ہیں بندوں پر، تخلیق سے لے کر پرورش، نگرانی، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازنا، بے شمار احسانات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی کی عبادت و بندگی بندوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالی مولا کریم کے بعد سب سے زیادہ احسانات اس امت پر، ہم غلاموں پر، اللہ تعالی کے حبیب کے ہیں۔ دنیا میں بے شمار احسانات، اور آخرت میں ہم ان کی شفاعت، عقبہ میں ان کی شفاعت کے محتاج۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ ہمارا سب کا خالق و مالک ہے، اپنی عبادت و بندگی فرض فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ہیں، اس لیے ہم پر اس نے درود و سلام لازم اور ضروری کیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، زیادہ ظاہر یہی ہے کہ سب فرشتے، ایسے فرشتوں کی قسمیں ہیں، اللہ تعالی اور اس کے سب فرشتے یصلون علی النبی، بھیجتے ہیں، بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یصلون عربی قواعد و گرامر کے حساب سے مضارع کا صیغہ ہے، جس کا ایک مفہوم دوام و استمرار، ابھی بھیج رہے ہیں، اس وقت بھیج رہے ہیں، ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔ اب چونکہ اللہ حی قیوم ہے،
ہر چیز کو فنا ہے، فرشتے بھی فنا ہوں گے، لیکن اللہ پاک مولا کریم حی قیوم ہے، اس کی عبادت تو ایک دن منقطع ہو جائے گی، لیکن چونکہ اللہ پاک حی القیوم ہے، درود مصطفیٰ علیہ رحمت پہ جاری رہے گا، سلام ان پر جاری رہے گا۔ صلاۃ اور سلام، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بہت معنی آتے ہیں، جس کا ہم اردو میں ترجمہ درود کرتے ہیں۔ ایسے علماء نے اس کے معنی، جب کوئی مومن بندہ، کوئی غلام اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پر درود بھیجتا ہے، جسے اللہم صلی، تو صلی کا معنی آتا ہے عظم ہو، یعنی شرف، عظم نبی کا، شرف نبی کا، اے اللہ اپنے نبی کا مقام و مرتبہ اور بڑھا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور بڑھا۔ اللہم صلی علی محمد اے عظم فی الدنیا بإعلاء ذکرہ بقاء شریعتہ، اے مولا، اے کریم، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا مقام دنیا میں بلند کر، عظیم کر، انہیں عظمت دے، کیسے بإعلاء ذکر ہی، ان کے ذکر کو اور سے اور بلند کر، بقاء شریعت ہی، اور ان کی شریعت کو باقی رکھ، قیامت تک ان کا دین باقی رہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں کیسے، وہ تضعیف اجر ہی، ان کے اجر و ثواب میں اضافہ در اضافہ کر، وہ تشفیع فی امت ہی، اور ان کی امت کے سلسلے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ اسی لیے لفظ صلی، صلاۃ، بلا نبی کے وسیلے اور بلا نبی کے واسطے غیر نبی پہ جائز ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے اللہم صلی علی مرشدی، تو جائز نہیں ہے۔ اللہم صلی علی العالم، اللہم صلی علی الولی، اللہم صلی علی الصدیق، اللہم صلی علی علی، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے غوث ہے، چاہے قطب ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے شیخ ہو، بلا نبی کے واسطے درود غیر نبی پہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے علیہ الصلاۃ والسلام جو اصطلاح ہے، علیہ الصلاۃ والسلام نبی کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، البتہ جب نبی کا ذکر ہو جائے نبی کے تابع ہو کے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وحزبہ وجنودہ واولیاء امتہ وخدامہ وخادماتہ، اتنے چار شامل کرو، پہلے نبی پر اور پھر نبی کے واسطے سے نبی کی آل پر، نبی کے اصحاب پر، نبی کی امت کے اولیاء پر، ان کے جنود پر، ان کے دین کے ائمہ پر، علماء پر، اور ان کے خادموں پر، ان کی خادمات پر، سب پر۔ بعد میں فرمایا کہ صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کر، حالانکہ آپ سراپا رحمت ہیں۔ بعد نہیں فرمایا ہے کہ صلاۃ کا معنی آتا ہے الصلاۃ علی النبی، صلاۃ نبی پر، تو معنی ہے ثناء کامل، پوری تعریف، مکمل تعریف۔ اب مکمل تعریف تو ان کی وہی کر سکتا ہے جو مکمل انہیں جانتا ہو۔ ذرا غور کرنا، ہم جو پڑھتے ہیں درود شریف تو پڑھتے کیسے، اللہم صلی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اللہم صلی، تو پڑھ، تو بھیج۔ ذرا کرنا، ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا الذین آمنوا صلوا، مومنوں تم بھیجو، اور ہم اپنے پڑھنے میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہم صلی، تو پڑھ، تو بھیج۔ ثناء کامل،
مکمل تعریف مصطفیٰ جان رحمت کی تو وہی کر سکتا ہے جو ان کے مراتب جانتا ہو، ان کے مقامات جانتا ہو، ان کی عزتیں جانتا ہو، ان کے رتبے جانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے بندے عاجز ہیں، ان کے غلام عاجز ہیں، چونکہ ان کے مقام و مراتب نہیں جانتے ہیں، جب ہمارے عجز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں عرض کیا کرو بار بار کہ اللہ تو بھیج، تو ان کے مرتبے جانتا ہے، تو ان کے مرتبے کے مطابق، ان کی عزت کے مطابق ان پہ درود سلام بھیج۔ ہم تو جانتے نہیں، تو ان کی شایان شان، جو ان کا مقام تو نے بنایا ہے، جو ان کا رتبہ تم نے دیا ہے، اسی رتبے اسی عزت کے مطابق تو ان پر درود و سلام بھیج۔ عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کتاب میں سامنے رکھیے، کشاف اصطلاحات الفنون، تو اس میں لکھتے ہیں اللہ لال کا لیسا فی وسع العباد، بندوں میں یہ قدرت، یہ طاقت ہے ہی نہیں، یعنی جس طرح سے بندے اللہ پاک مولا کریم کی عبادت و بندگی اس کی شایان شان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے میرا عجز دیکھ لیا، میری جہل اسے معلوم تھی، میری کمزوریوں کا علم اسے مکمل تھا، تو امرنا، اس نے میں حکم دیا ان نوکل ذلک الی اللہ تعالی، اس کو بھی ہم خدا ہی کے حوالے کر دیں کہ مولا تو ان کی شایان شان ان پر درود بھیج، تو ان کی شایان شان ان پر رحمت بھیج، بس یہ کہ ہم تو تیرا حکم بجا لا رہے ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی اور آتا ہے ایصال النفع، ایصال النفع آتا ہے کہ کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو فائدہ پہنچانا۔ تو ہم تو خود ہی محتاج ہیں، ہم تو خود ہی ان کے دربار کے محتاج ہیں، ہم کمزور نکموں سے کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ تو ان کا مالک ہے، تو ان کا خالق ہے، تو اپنی شایان شان ان کو نفع پہنچا، جیسا تو نے ان کو بنایا ہے اور جیسا تو ہے، جیسا تو نے ان کو بنایا ہے اور جیسا تو ہے ویسا ان کو نفع۔ بادشاہ شہنشاہ کے دربار سے حاضرین دربار کو جو تحفے ملا کرتے ہیں وہ حسب مراتب ملا کرتے نا، حسب مقام ملا کرتے ہیں، تو ہم کمزور نکمے انہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ جیسا تو نے ان کو مرتبہ دیا ہے، جیسا مقام تو نے ان کو دیا ہے اور جیسی تیری شان ہے ویسا نفع پہنچا۔ اور یہی یصلون، جب فرشتوں جیسے ان الملائکۃ یصلون، فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں، صلاۃ الملائکۃ علی النبی اور ایک صلاۃ الملائکۃ علی المؤمنین، اسی سورہ احزاب میں ہے اللہ تعالیٰ مومنین پہ صلاۃ بھیجتا ہے، اس میں فرشتے مومنین پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو جب فرشتے مومنین پہ صلاۃ بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور جب یہ آئے کہ ان المؤمنین یصلون، مومنین صلاۃ بھیج رہے ہیں، تو مطلب اس کا ہوتا ہے مومنین دعا کر رہے ہیں، اور اس کا ایک فاعل ہوتا ہے طیر، یعنی چرند پرند، والطیر والحوام تصلی، یہ چرند پرند سب صلاۃ بھیج رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے صلاۃ، معنی اس کے جیسے عربی میں ایک لفظ آتا ہے قالا، قالا بہت ہے قرآن، سیقولو، تقولون، قائل، یہ قرآن میں سب کلمات ہیں۔ لفظ ایک ہی قول، قول کا معنی آتا ہے ویسے کہنا، اور ایک ہے ارشاد فرمایا، ایک ہے فرمایا، اور ایک ہے بکا۔ بکنا بھی قول کا معنی ہے، کیا بک رہے ہو تم؟ عربی میں کہیں گے ما تقول، کیا بک رہا ہے؟
تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا قائل ویسا مانا، جیسا کہنے والا جیسا بولنے والا ویسا. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یقول، اللہ پاک نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. ان رسول یقول، رسول نے فرمایا، یا قال عالم، عالم نے فرمایا، یا قال مرشدی، میرے مرشد نے فرمایا. اور ایک بہت ہی نالائق نااہل آدمی، بدکار آدمی تو گئے بک رہا ہے یہ جہل، تو اس کا تمہیں کیا کہے گا؟ یہ تو اردو میں بولتے ہیں تناول فرمائیے، اور ایک ہے آئیے کھائیے، اور ایک بولتے بچ لیجئے. جب ماں کسی بچے سے ناراض ہو تو لے بچ لے، تو مطلب وہی ہے جو فرما بردار ہے ماں اسے بھی کھلائے گی، اور جو بیچ کا ہے اسے بھی کھلائے گی، اور جو بہت نالائق ہے اسے بھی. لیکن جو مطیع فرما بردار اس سے کیا کہے، یا کوئی بڑا آیا تو آئیے، جو بزرگ آئے باپ آئے تو آئیے تناول فرمائیے، اور بہت ہی نالائق تو بچ لے. ایسے ہی لفظ کے معنی جو ہیں وہ اس کے فاعل کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، جیسا فاعل ویسے معنی اس کے بدلتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم ان کی بارگاہ میں کیا تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ یہ نعتیں پڑھ پڑھ کے، نعتیں سن سن کے ہم اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں. باقی کہاں وہ اور کہاں ان سے عشق، اور کہاں ہم نکمے دنیا دار. یا سید انام درود و صلاۃ تو، ورد زباں مست ماہ سالوں صبح شام، نزد تو چے تحفہ فرشتے ماز دور. اے پوری مخلوق کے سردار، آپ پر درود و سلام میری زبان پر ہر وقت ہے. ماہ سال، ہفتے دن سال مہینے صبح شام ہر وقت. نزد تو چے تحفہ فرشتے ماز دور، ہم اتنی دور سے آپ کی بارگاہ میں کیا تحفہ دے سکتے؟ ہم تو اتنی دور پڑے ہیں، کفر شرک کی وادیوں میں کہیں پڑے ہوئے. نزد تو چے تحفہ فرشتے ماز دور، ہم اتنی دور 4000 کلومیٹر 5000 کلومیٹر دور سے کیا تحفہ بھیجیں؟ دست ماں ہمیں صلاۃ والسلام، ہمارے ہاتھ میں یہی ایک دو تحفے ہیں، ایک درود کا تحفہ، ایک سلام کا تحفہ ہے. مصطفیٰ جائے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. دست مامی است، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم کنگال ہیں، نکمے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، شب داریاں نہیں ہے، قیام الليل نہیں ہے، تلاوت کثیر نہیں ہے، سجدہ میں خشوع نہیں ہے، ہماری نمازوں میں حضور نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں عشق کے آنسو بھی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ ہم دور سے صلاۃ و سلام کا تحفہ بھیج رہے. دست ماہمی الصلاۃ والسلام، ہمارے ہاتھ میں صرف ہماری زبان پر یہی صلاۃ و سلام ہے اور کچھ نہیں. آج ہم وہ بھی نہیں حضور قلب سے کر پا رہے، اس میں بھی خوشو نہیں، اس میں بھی خوش. جو ہم اللہم صلی علی سیدنا، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کچھ درود و سلام کا مفہوم اپنے ذہن میں حاضر کر لیں، تاکہ جتنی مرتبہ ہم پڑھیں ہمارے پاس ہے ہی کیا، یہ درود کے سلام کے جو تحفے ہم بھیجیں، اگر اس کا ہمارے ذہن میں مفہوم حاضر ہوگا تو بھیجنے میں حضور بھی ہوگا اور خشوع خضوع بھی ہوگا. شاید ان کی توجہ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو ایک مفہوم اس کا اور ہوتا ہے، وہ میں عرض کروں. اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے اے اللہ، اے مولا، انہیں مقام محمود پر بھیج. وَسَعِيَ
ابعث ربک مقام محمودا، وہ تو اللہ پاک فرما ہی چکا ہے، وہ تو بھیجے گا ہی۔ ایک فقیر، ایک سائل کسی غنی مالدار کے دروازے پر آتا ہے، اسے بھیک درکار ہے اور دعا یہ دیتا کہ خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے گھر میں برکت دے۔ ارے اس کا تو گھر بھرا ہوا ہے، یہ برکت کی دعا کیسے کر رہا ہے؟ کنگال کاسے فقیری ہاتھ میں لیے ہوئے یہ برکت کی دعائیں دے رہا ہے، تو مطلب یہ تمہارا تو بھرا ہے، ہمارا بھی پیالہ بھر دو، تمہارے تو خزانے بھرے ہیں، ہمارا بھی پیالہ بھر دو۔ ہم دعا کر رہے ہیں، یہاں سے عرض کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ پاک تو نے جو قرآن میں وعدہ کیا انہیں مقام محمود عطا کرنے کا، وہ مقام محمود انہیں عطا فرما بھیج۔ اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ ہم نکموں ہی کے لیے، وہ شفاعتہ لامتی، جب مقام محمود پہ جائیں گے تو ہمارے بھی پیالے بھر دیں گے، ہم گنہگاروں کو بھی جنت میں اپنے دانے میں رحمت میں سمیٹ کے لے جائیں گے۔ ہم کیا دیں گے؟ ہم کیا ان کی بارگاہ میں بھیج سکتے ہیں؟ ہم نکمے ہیں، ہم خالی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاسے گدائی لیے گھوم رہے ہیں، اور وہ بھی نافرمان گدا، گدا بھی فرما بردار نہیں۔ ان اللہ یصلی علی النبی، اللہ بھیجنے مقام محمود پر۔ ان الملائکۃ یصلون علی النبی، ایک طرف فرشتے بھی نبی پر ذرا صلاۃ بھیج رہے ہیں، درود، تو مطلب کیا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں نبی کے مقام و مراتب کے بڑھنے کی، کہ ان کے مقامات اور بلند فرما، ان کے مراتب میں اور اضافہ فرما۔ اور یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجنے کے ساتھ میں یہ بھی کہ ان کے مقامات کے اضافے کی دعا کر رہے ہیں اور ان کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے صلاۃ الامت علی النبی، امت کی درود نبی پر۔ المؤمنون یصلون علی النبی، اور کریے، پھر ہمارا نکماپن ثابت ہو جائے۔ یہاں پر ہم نکمے ہیں، ناقص ہیں۔ مومن صلاۃ کر رہے ہیں نبی پر، مطلب یہ ہے کہ مومن نبی کی اتباع کر رہے ہیں، مومن نبی سے محبت کر رہے ہیں، اور مومن نبی کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، مومن نبی کی نعتیں سن رہے ہیں، مومن نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات غور کرنا، ان اللہ امر الملائکۃ لسجود آدم، اللہ تعالی نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیا۔ اور یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں فرشتوں کو حکم ہے کہ آدم کو سجدہ کرے، اور یہاں امتیوں کو، غلاموں کو حکم ہے کہ درود بھیجے۔ لوگ فرماتے ہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بظاہر تو یہ کہ ہم درود بھیج رہے، سجدہ تو نہیں کر رہے، ہم نبی کو سجدہ تو نہیں کر رہے، حالانکہ وہاں بھی جو آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا، وہ پہلے ان کا نور پیشانی میں ڈالا گیا، پہلے ان کا نور جبین آدم میں القاء کیا گیا، تب فرشتوں کو جھکایا گیا تھا۔ وہاں سجدے کا حکم معصوموں کو دیا جا رہا ہے، اور یہ درود کا حکم گنہگاروں کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے، وہاں فرشتوں کو حکم تو ہے سجدے کا، لیکن خدا اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا ان اللہ یسجد والملائکۃ فاسجدوا، مان اللہ اللہ بھی سجدہ کر رہا ہے تم بھی، یہ نہیں فرمایا گیا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ سجدے میں خدا شامل نہیں ہے، لیکن یہ گنہگاروں کے ساتھ درود میں خدا شامل ہے۔ اب اور خدا
کا سلام ہمیشہ رہے گا، خدا کی درود ان پر ہمیشہ رہے گی، اور خدا کے ساتھ ہم گناہگاروں کا سلام بھی ہمیشہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ علماء فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی واجب شرعا و عقلا، اللہ پاک کے حبیب پر ہم غلاموں کا درود بھیجنا لازم و ضروری ہے، شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی۔ یعنی شریعت کا مطالبہ یہی کہ ہم تم پر درود و سلام بھیجتے رہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہی کہ ہم ان پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہیں۔ عقل بھی یہی چاہتی ہے اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے۔ اب شریعت یہی چاہتی ہے تو یہ آیت موجود ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو امر کا صیغہ ہے، شریعت نام ہے قرآن و حدیث کے حکم کا، کتاب و سنت کے حکم کا۔ اب رہا عقل، تقاضے عقل بھی یہی کہ ان پر غلام درود و سلام ہر وقت بھیجتے رہیں۔ دیکھیے مبدأ فیاض، مبدأ ساری کائنات، کل مخلوق، کل عالم کو فیض مل رہا ہے اللہ تعالی کی ذات سے۔ بیچ میں واسطے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں واسطے، اسباب۔ عالم ظاہر بھی واسطوں سے چل رہا ہے، ایسے ہی عالم باطن بھی واسطوں سے چل رہا ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن رزق تقسیم کرنے پر، رزق کے ذرائع کو پھیلانے پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو مقرر فرمایا۔ عالم ظاہر تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، حکومت ظاہر، پرائم منسٹر، پھر ہوم منسٹر، پھر اس کے بعد چیف منسٹر، پھر چیف منسٹر کے منسٹر، پھر ڈی ایم، پھر ایس ڈی ایم، پھر فلاں پھر فلاں۔ یہ حکومت واسطوں تو چل رہی ہے، یہ عالم ظاہر ہے۔ اور ایک عالم باطن، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو خدا سے ڈائریکٹ مانگو، سب کچھ خدا سے ڈائریکٹ مانگو، جس طرح سے عالم ظاہر واسطوں سے چل رہا ہے، ایسے ہی عالم باطن کا فیضان اور فیض بھی واسطوں سے جاری ہے۔ وسائط ہیں، واسطے ہیں، اسباب ہیں، ذریعے ہیں۔ ڈائریکٹ سورج سے جو روشنی حاصل کرنا چاہے گا اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا، اور وہ مبدأ فیاض، وہ مبدأ انوار، جہاں کلیم اللہ نے تمنا ظاہر کی رب ارنی، تو جواب آیا ذرا ہم تجلی ایک ڈال لیں، ایک کرن ڈال لیں پہاڑ پہ، اسے دیکھو، اگر تاب لا سکو گے تو پھر آگے خواہش پوری کی جائے گی۔ وہاں تجلی اللہ تعالیٰ نے خواہش کلیم کی کیسے پوری کی جا رہی ہے، کس کے واسطے سے؟ عالم باطن کا فیضان بھی واسطوں سے جاری ہے۔ تو عقلاً درود کیوں واجب ہے؟ ہمیں فیضان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے فیض دینے والی ذات اور ایک ہے فیض لینے والی ذات۔ تو جنہیں فیض لینا ہے وہ ہم نکمے ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، ایمان کمزور ہے، جسم کمزور ہے، ہمتیں کمزور ہے، نفس نے ہماری راہ ماری ہے، شیطان ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ دل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص ہمارا بنایا تھا اسے ہم برباد کر چکے ہیں، اسے ہم خواہشات لذات کے ذریعے سے کمزور کر چکے، برباد کر چکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فیض دینا چاہتی، لیکن ہم لیں کیسے؟
اور یہ جو میں قاعدہ بیان کر رہا ہوں یہ ایسا قاعدہ ہے جسے فلسفیوں نے بھی بیان کیا ہے، منطقیوں نے بھی بیان کیا ہے، اور جو جدید سائنس ہے یہ بھی بیان کرتی ہے۔ ایسا سائنٹیفک ایسا قاعدہ ہے، سائنس کی 300-350 جتنی قسمیں ہیں یہ سب اس قاعدے کلیہ کو بیان کر رہی ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نہ دین کے بدلنے سے یہ قاعدہ بدلے گا، ہر آدمی جانتا ہے دین اس کا کچھ بھی ہو، دھرم اس کا کچھ بھی ہو، کہ سورج سے نور اور روشنی ڈائریکٹ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ چاند کی چمک کس سے ہے؟ چاند کی دمک کس سے ہے؟ چاند کس سے روشنی لے رہا ہے؟ ہر سائنس میں کہہ رہا ہے سورج سے لے رہا ہے، ہر فلسفی ہر منطقی کہہ رہا ہے سورج سے لے رہا ہے، اس کا دین کچھ بھی ہو، دھرم کچھ بھی ہو۔ استاد شاگرد اور پیر اور مرید میں جس قدر گہری مناسبت، جس قدر گہرا رشتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو علم کا اور روحانیت کا فیض ملے گا۔ كلما كانت المناسبة بين المعلم والمتعلم أقوى كانت الاستفادة المتعلم منه أكثر۔ مرید کا، شاگرد کا جس قدر رابطہ شیخ سے، جس قدر رابطہ، گہرا تعلق، عظیم تعلق اور بالکل مخلصانہ اپنے تعلق میں جتنا مخلص ہوگا شاگرد، متعلم جتنا مخلص ہوگا اتنا ہی زیادہ علمی فیضان، روحانی فیضان پائے گا شیخ۔ جیسے اس کی مثال لے لو، آگ کا خاصہ ہے احراق کے ساتھ یبوست خشکی۔ اب لکڑیاں دو طرح کی، ایک گیلی اور ایک سوکھی۔ تو غور کرنا، لکڑیاں دو طرح کی ہیں، ایک گیلی لکڑی اور ایک سوکھی لکڑی۔ اب آگ کون سی لکڑی جلدی پکڑے گی؟ چونکہ سوکھی لکڑی کو آگ سے نسبت زیادہ قوی ہے، گیلی لکڑی کو نہیں ہے۔ ٹھنڈا پانی برف میں، ٹھنڈے پانی برف میں رکھ دو کسی بند کر کے، اور گرم پانی رکھو تو کون سا پانی جلدی جمے گا؟ چونکہ اس میں رطوبت ہے اور ادھر ٹھنڈے پانی میں رطوبت ہے تو وہ جلدی اثر کرے گا۔ تو جسے فیض لینا ہے اور جس سے فیض لینا ہے تو فیض لینے والے کے اندر وہ مناسبت ہے، وہ وصف یا وہ تھوڑی بہت کیفیت ہے نہیں جو وہ جس سے لینا چاہ رہا ہے۔ تو جتنی زیادہ مناسبت، جتنا گاڑا تعلق شاگرد کا اور مرید کا شیخ سے ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ فیض اس کو ملتا ہے، استفادہ اتنی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک بات اور میں عرض کروں، اب طب میں دوائیاں ہیں، بعض مریضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے جن کے خشکی ہوتی ہے، اور بعض مریضوں، بعض بیماروں میں مزاج ان کا تر ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے سوکھی لکڑی آگ جلدی پکڑتی ہے، ایسے ہی جس کا مزاج خشک ہے اور اسے دوا اگر خشک مزاج والی دی گی جلدی فائدہ کرے گی، چونکہ طبیعت مل گئی، مزاج دونوں کو مل گیا، دوا اور مریض کا مزاج۔ اس لیے بہت سے لوگ دیکھتے کہ ڈاکٹر وہی ہے، ایک تو اصل شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسباب کے تحت آ جائیے، ڈاکٹر وہی ہے، دوا وہی ہے، لیکن مریض کو فائدہ نہیں کر رہے چونکہ مزاج نہیں مل رہا دوا سے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب کے افادے میں کون کلام کر سکتا ہے، لیکن ابو جہل کو نہیں ملا، ابو لہب کو نہیں ملا۔ نسب تھا، خاندان تھا، قریش تھا، مکہ تھا، عربی تھی، وہی پہاڑ، وہی ریت، لیکن مناسبت نہیں تھی۔ اسی گفتگو کو اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔